بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، صوفیہ کا اس خطے کے اوپر بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کے وجود کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، یہ وسیلہ بن گئے۔ ہم جب اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہمارے خاندان والے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ جب مسلمان ہوئے تو کسی صوفی کی نگاہ کی برکت سے ہوئے، کسی صوفی کی جو حسن اخلاق تھا اس سے متاثر ہو کر، اس کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی کی۔ آپ کا جو عرس ہے وہ 5 سے 7 صفر کو ملتان شریف ہوتا ہے۔ مدینہ الاولیاء کا ایک ایسا نام جب ہم بولتے ہیں نا، مدینہ الاولیاء، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ملتان شہر کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ خواتین حضرات، یہ جو آج موضوع ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب ملتان تشریف لاتے ہیں تو جو وہاں پہ علماء سو تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی آپس میں، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بندہ یہاں آ گیا ہے اس کا کسی نہ کسی لیول پہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو تنگ کیا جائے تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ مختصر یہ کہ پھر وہاں پہ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی اہتمام کیا، اور علماء سو نے ایک بھرا ہوا جو دودھ کا پیالہ ہے، وہ کناروں تک پیالہ فل تھا، پیک تھا۔ تو خواتین حضرات، جب پیالہ ایک بندے کو دیکھ کر انہوں نے بھیجا تو بہاؤالدین زکریہ ملتانی بھی صاحب نظر تھے، انہوں نے وہ دودھ پیا نہیں، بلکہ پھول بھی نہیں، پھول کی پتی کو انہوں نے توڑا اور پیالے کے دودھ کے اوپر رکھ دیا۔ تو ساتھ کہا کہ جاؤ جا کے اپنے ساتھیوں کو یہ دودھ کا پیالہ واپس کر دیں، اور ان سے کہیں کہ جس وجہ سے آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، میں خود نہیں آیا، اپنے شیخ کی جو اجازت سے ان کے حکم کے تحت آیا ہوں۔ جس طرح پھول کی پتی اس دودھ کے پیالے کو تنگ نہیں کری، دودھ باہر نہیں گر رہا، اسی طرح اس شہر میں رہوں گا، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کریں۔ تو خواتین حضرات، سب سے جو ترا امتیاز ہمارے اسلاف کا، صوفیہ کا، آج دیکھیے کہ علماء سو کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ملتان شہر کی جو پہچان ہے بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہے۔ خواتین حضرات، آج ہمارا جو پینل ہے بہت ہی پیارا پینل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، ماشاءاللہ کنز الایمان بیکن سکول، ان کا اپنا سسٹم ہے پورا، ماشاءاللہ 80+ برانچز کا نیٹ ورک ہے، اور ایمبولینس سروس ہے، مدارس کا نظام ہے ان کا، اور ماشاءاللہ خطبہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، خطیب بھی ہیں لاہور کے، بڑا ہی اچھا ان کا معیاری کام ہے۔ اور اب ماشاءاللہ ان کا جو سکول کا نیٹ ورک ہے وہ خیبر پختونخوا بھی پہنچ چکا ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عمران انور نظامی صاحب، ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہیں، عالم فاضل ہیں، بیرا شریف کے درس نظامی انہوں نے کیا، تخصص فی الفقہ جامعہ نیمیہ لاہور سے کیا، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جامع مسجد ہے پاک پتر شریف، وہاں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب، ماشاءاللہ پرنسپل ہیں المصطفیٰ قرآن کالج بیدیاں روڈ لاہور، اور وہاں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ بہت ہی متحرک ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ اللہ پاک ان تینوں مہمانوں کو سلامت رکھے، اور جو دین کے لیے تینوں ہمارے مہمان کام کر رہے ہیں، ان کاموں کی برکت سے اللہ پاک ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اور میں اب گفتگو کا جو آغاز ہے شاہد مدنی صاحب سے کروں گا۔ جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی کو کیا خراج تحسین پیش کریں گے، کیا ان کا ابتدائی تعارف کرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کی صفوں میں انتہائی مایہ ناز نام اور عظیم ہستی جناب شیخ بہاؤالدین زکریہ
المعروف ملتانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء کرام میں شامل ہیں، اور اولیاء کرام کی جو خاص صفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ولایت کے منصب پر ہوتے ہیں، علم، عمل، تقوی، زہد، اخلاق، کردار، ان کی سخاوت، ان کی سیرت، یہ سب وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ میں موجود تھیں۔ جی آپ خاندانی طور پر صحابی رسول حضرت حباب بن اسود قریشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ کہ آپ قریشی ہیں، سید نہیں ہیں؟ ہاں جی، کئی قریشی لوگ ہیں۔ کہہ دیتے ہیں نہیں، آپ سادہ قریشی لوگ۔ ہیں، آپ قریشی ہیں، اور آپ ملتان کے قریب ہی گاؤں جو اس وقت ضلع لیہ میں آتا ہے وہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے، اور پھر آپ نے ملتان کے اندر ہی اپنی ابتدائی تعلیم، حفظ قرآن، قراءت قرآن اور درسیات جو ہیں وہ 12 سال تک آپ یہاں پہ حاصل کرتے رہے، اور پھر اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد آپ روانہ ہو گئے خراسان، اور پھر آپ نے وہاں سے بلخ، بخارا، اور اس کے علاوہ پھر بغداد شریف، مدینہ شریف، اور پھر وہاں سے بیت المقدس اور فلسطین اور دیگر شہروں میں، دیگر ملکوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 15 سال کی عمر میں پھر سب ظاہری باطنی علوم عقلیہ، علوم نقلیہ، آپ تمام پر مہارت حاصل کر چکے تھے، اور آپ وہ ہستی تھی جو علم میں، قراءت میں 7 مشہور جو قراءتیں ہیں سب میں تلاوت کیا کرتے تھے آپ کیونکہ عرب سے بھی پڑھے، اور وہاں پہ محدث محمد یمنی رحمہ اللہ سے حدیث لیا کرتے تھے، اور وہاں پھر آپ کو یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ مدینہ شریف میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں پڑھا بھی ہے اور وہاں پڑھایا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ واپس اپنے علوم ظاہریہ مکمل کرنے کے بعد علوم باطنیہ میں ترقی حاصل کرنے کے لیے شیخ کے تلاش میں نکلتے ہیں، تو آپ پہنچتے ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، جو آپ ان کے سلسلہ سہروردیہ کے عظیم شیخ ہیں۔ آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کے پاس اور لوگ بھی اپنی منازل طے کر رہے تھے سالہ سال سے، صرف 17 دن کے اندر پہلی ہی ملاقات وہاں ہوئی، اور 17 دن کے اندر آپ کو تاج خلافت سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ اور تاج خلافت بھی اس طرح نہیں بلکہ رات کے وقت میں خواب دیکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ موجود ہیں، اور آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے خرقہ جو اس وقت کے جبہ ہوتے تھے، ولایت کا تاج پہنایا جاتا تھا، وہ موجود ہیں، اور آپ اشارہ کرتے ہیں بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کو کہ آپ آئیں، اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کو ان کے سپرد کرتا ہوں، اور آپ ان کو ولایت کا جو ہے تاج پہنائیے۔ اور صبح جب اٹھتے ہیں تو شیخ سہروردی رحمہ اللہ جو ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ کو خواب میں مل تو چکا ہے، اب اس کی ظاہری رسم یہ ہے کہ ہم آپ کو پہناتے ہیں۔ اب ذرا غور دل کو دل کی راہ ہوتی ہے، دیکھیے، یعنی اس خواب دیکھا آپ نے ہے، لیکن بیک وقت حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور آپ کے شیخ بھی کر رہے ہیں، اور جب 17 ہی دن میں پیر صاحب آپ کو خلافت ملتی ہے تو آپ کے جو ہم نشین وہاں تھے وہ اس پہ رشک کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہی تو اصل میں ہم چاہتے ہیں لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو انسان ہوتے ہیں سارے برابر نہیں ہوتے، اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر ایک خوبی رکھی ہوتی ہے، اور اس کے جو اپنے مخصوص اور خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے۔ جی نظامی صاحب، 881 سال کم و بیش آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ہوگے، تو کیا فرمائیں گے؟ آپ کے جو شیوخ کا ذکر کریں، آپ کے خلفاء کا ذکر ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اس حوالے سے چونکہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ خطہ پنجاب، پاکستان اور یہ بر صغیر کا علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر دین اسلام کی جو ترویج کی ہے، بنگلہ دیش، افغانستان، ہاں جی، یہ سارا علاقہ، جی یہ سارا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر صوفیاء کرام علیہم الرحمہ یہ یہاں پر دین اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں، شہر لاہور،
حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لائے، اور اسی طرح اور بزرگان دین اولیاء کاملین سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہی اولیاء کاملین بزرگان دین میں سے حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم ملتان میں حاصل کی، پھر آپ خراسان چلے گئے، بخارا چلے گئے، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف میں حاضری ہوئی، وہاں پر علم حدیث حاصل کیا، پڑھاتے رہے، اور پھر بغداد شریف میں اپنے شیخ ابو حفص شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ بات حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے فوائد الفواد میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ الاسلام حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ صرف 17 دن میں آپ کو خرقہ خلافت عطا کر دیا گیا، تو دیگر جو آپ کے ساتھی تھے، ہم نشین تھے، جو آپ کے ہم مکتب تھے، ان کو ان کی ذات پر بڑا رشک آیا۔ تو استاد محترم جو تھے پیر و مرشد حضرت ابو حفص شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سب کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کبوتر لے جاؤ، سب ایک ایک کبوتر لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ پر ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو باقی جو ان کے ساتھی تھے، ہم مکتب تھے، وہ چلے گئے کسی کونے میں، کسی کمرے میں، وہاں جا کر انہوں نے کبوتر وہ ذبح کر کے تو آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کبوتر کو بغیر ذبح کیے ہوئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب جو دوسرے ساتھی تھے وہ اب ہنس رہے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا نے تو کبوتر ذبح ہی نہیں کیا۔ تو جب شیخ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کمرے میں جا کر، کسی کونے میں جا کر، کسی باہر جا کر ہم نے یہ ذبح کیا ہے۔ تو جب شیخ الاسلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کبوتر کیوں نہیں ذبح کیا، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا حضور کہ میں جہاں پر بھی گیا ہوں میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات مجھے دیکھ بھی رہی ہے، میرے معاملات کو سماعت بھی فرما رہی ہے، اس لیے میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی یا پائی اس کائنات میں کہ جہاں پر اللہ رب العزت دیکھ نہ رہا ہو، اس لیے میں ویسے ہی آ گیا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب، بات ڈاکٹر عمران نظامی صاحب کی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ شیخ کامل نے، مرشد کریم نے فرمایا کہ یہ کبوتر ذبح کر کے لائیں، تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جہاں بھی گئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو اپنے ساتھ محسوس کیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرآن کریم کی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کریم ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ کے ان نیک بندوں نے اپنے عمل سے، کردار سے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قریب ہے، اور اگر اس کی قربت کو محسوس کیا جائے تو انسان اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ، حضرت آپ کے مرشد کریم شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ جب آپ کو صرف اتنے قلیل عرصے میں 17 دنوں میں خرقہ خلافت عطا فرما دیا گیا، تو آپ کے باقی مریدین اور تربیت یافتہ جو قلیل ایک طویل عرصے سے آپ کی زیر تربیت تھے، آپ کی نگرانی میں تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شیخ نے اس نئے آنے والے کو شیخ نے اس نو وارد کو تو اتنی جلدی خرقہ خلافت عطا فرما دیا، ہم تو اتنی دیر سے یہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں یہ مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جو اللہ کے نیک بندے مومن ہیں ان کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ دلوں کی کیفیت کو جان لیتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب باقی مریدین کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی
آپ نے بھانپ لی. آپ نے فرمایا میری بات سنو, جو گیلی لکڑی ہوتی ہے اس کو آگ تک پہنچانے کے لیے وقت لگتا ہے, تو تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ گیلی لکڑی کی طرح ہے. سبحان اللہ. تمہیں ابھی اس پروسیس سے گزرنا اللہ پڑے گا کہ اس اللہ. کیفیت میں آؤ. یہ جس شخص کی تم نووارد کی بات صحیح. کرتے ہو, بہاؤالدین زکریا کی بات کرتے ہو, اس کا دل تو اس خشک لکڑی کی طرح ہے کہ میں نے ابھی عشق الہی کی صحیح. اور محبت الہی کی ایک پھونک ماری ہے, تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جگمگانا شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعزیت گرامی کی. آپ ہاشمی ہیں خاندانی اعتبار سے, اور بہت بڑا ان کا مقام ہے, مرتبہ ہے. اللہ پاک نے ان کو بہت عطا کیا تھا, اور ہر جو صوفی ہوتا ہے, جو بزرگ ہوتا ہے, اللہ پاک نے ان کو خاص عطا کی ہوتی ہے. تو میں مفتی شاہد مدنی صاحب سے پوچھوں گا, مفتی صاحب یہ جو رنگ تصوف کا آپ کے اوپر چڑھا, ظاہر ہے اس میں ماں کا بھی رول ہے, باپ کا بھی, جو پہلے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ماں باپ کا بھی ہوتا ہے, اساتذہ کا ہوتا ہے, شیوخ کا ہوتا ہے, جس نسبت ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے کہ رنگ کیسے چڑھا, کیسے ایک ایسی شخصیت ڈیولپ ہوئی, کیا کہیں گے آپ؟ جی پیر صاحب, اگر ہم خاندانی طور پہ جناب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کیونکہ قریشی ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب بھی ایک متقین کا ہے, اور آپ والدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کی والدہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی والدہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں. اللہ اللہ. آپ ذرا غور کریں کہ اس خطے کو دو بہنوں نے اللہ کس نور سے منور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور آپ کے یہ تھی مائیں, یہ مائیں ہیں. آج ہم ماؤں کو خاص طور پہ پیش کرنا چاہیں گے یہ سبق کہ دیکھیں یہ مائیں ہی ہیں جنہوں نے آج 881 سال ہوئے, اور 881 سال تک آپ کے مزار سے وہ نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, اور وہ فیض کے دریا بہہ رہے ہیں کہ جو ہر ایک کو سیراب کر رہے ہیں. اور آپ کیونکہ ان ماؤں کی تربیت ہے کہ وہ اب 12 سال کی عمر تک وہ بچہ حافظ بن چکا ہے, قاری بن چکا ہے, عالم بن چکا ہے. تو آج کی مائیں تو 12 سال تک بچے کو بیٹا بیٹا چھوٹا چھوٹا کہہ کے ہی اس کو اپنے پاس سے نہیں اٹھنے مدنی دیتی. صاحب میرے ایک دوست ہیں بیوروکریٹ, تو وہ زیادہ ان چیزوں بلیو نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یار جب میں گیا تھا نا زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کے مزار کے اوپر, وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ مزار جو ہے نا خالی نہیں ہوتے. کہتے ہیں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی, مجھے محسوس ہوا. یہ سب یہ صاحب مزار کی جو ہے نا وہ نظر ہوتی ہے, جیسے ابھی حوالہ دیا نا ربانی صاحب نے, تو وہ جس پہ جب نظر ڈالتے ہیں ہائے ہائے تو وہ اس کی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. اور یہ صرف آپ کا خاصہ اب نہیں ہے, آپ جب واپس تشریف لائے, اور آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا, تو وہاں جب آپ تشریف لے آئے تو اس کے بعد آپ نے کام کیا کیا. آپ نے یہ آج کا نظام نہیں تھا, وہ کفر کا, شرک کا اور لادینیت کا دور تھا. آپ نے آتے ساتھ مدرسہ قائم کیا, لوگوں کے لیے پڑھنے کا نظام قائم کیا, غریب فقیر مساکین پوری خانقاہ ڈیولپ کی, لوگوں کے لیے لنگر کھانے کا قیام کیا. آپ کے وہاں حکیم بٹھایا علاج کے لیے, وہی میں کہہ رہا ہوں, اور مزدوروں کے لیے الگ جگہ بنائی, ہر ایک کمیونٹی کے لیے. اور پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے آپ نے تمام ممالک سے مختلف زبانوں کے اساتذہ کو ہائر کیا. اور آپ کی درسگاہ ایسی تھی جس میں بغداد سے, عرب سے, حجاز سے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور آپ
پھر عالم صرف ظاہری علوم اور باطنی علوم کے عالم نہیں تھے بلکہ سیاسیات پہ آپ کی پوری نظر تھی. آج تو ہم کہتے ہیں دین اور سیاست الگ ہے, نہیں ایسا نہیں تھا. آپ جب ملتان میں رہ رہے ہیں تو ناصر الدین قباچہ جو ہے وہ وہاں کا والی تھا, اس وقت گورنر تھا, اور وہ والی جو ہے وہ ہند کے خلاف پوری بغاوت کر رہا تھا. تو اس کے خلاف وہاں کے ایک اور فاضل نے خط لکھ کے بھیجا کہ یہ بغاوت کر رہا ہے, اور ناصر الدین قباچہ کو پتہ چلا تو اس نے گردن اڑا دی. اور جب اسی طرح کا خط آپ نے لکھا نا والی ہند کو کہ آپ کی والی دہلی کو کہ آپ کی سلطنت کی یہ بغاوت کر رہا ہے, تو ناصر الدین قباچہ نے اس خط کو کسی طرح حاصل کر لیا, آپ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے بہاؤالدین زکریا کیا آپ نے یہ خط لکھا ہے؟ تو آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیر کسی ڈر کے کیا فرمایا, کیا ہاں میں سمجھتا ہوں تو ظالم ہے, جابر ہے, اور یہاں ملتان کے میرے لوگوں کی خون ریزی کا عہد رکھتا ہے. میں نے لکھا ہے میں ملتان میں خون ریزی نہیں چاہتا, اور اب تیری مرضی ہے, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے. تو وہاں حاضرین کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ڈر کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور ناصر الدین قباچہ کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو اف تک کہہ سکے. آپ اپنی بات کر کے چلے گئے اور وہ مرعوب ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے ولی ان کا اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے نا, تو یہ حکمران آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جب حکمران کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری حکمرانی چھیننا نہیں چاہتے, میری اصلاح چاہتے ہیں, اور مجھے دینا چاہتے ہیں, مجھ سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتے, اور وہ بھی تو پھر آپ نے ناصر الدین قباچہ جیسے ظالم کو راہ راست پہ لے آئے نا. اور پھر ناصر الدین قباچہ آخر وقت تک آپ کی غلامی میں خدمت میں رہا کرتا تھا. سلطان ہند جو تتمش تھے ان کی خدمت کیا کرتا پھر آگے, اور اس طرح اسلامی نظام کو یہاں پھیلانے میں خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کی جو قربانیاں ہیں وہ آج جی نظامی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں. کیسے ممکن ہوا کہ آپ کا جو اسلوب تھا تبلیغ کا, دعوتی پیغام جو ہوتا ہے نا اس کا تو ایک اپنا رنگ ہوتا ہے, اس کا ثمر بندے کو ملتا ہے, لوگ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج کا جو عالم ہے وہ انداز کیوں نہیں کر رہا اختیار؟ آج ہم لوگوں کو دور کرتے ہیں اپنے آپ سے, معاذ اللہ لوگوں کو ہیلے بہانے سے اسلام سے مسالک سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلوب کیا تھا آج کے علماء کو, کیا پیغام ہے حضرت زکریا ملتانی کا؟ ہاں جی بالکل, یہ بہت اہم بات ہے. حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب حضرت آپ کے شیخ نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہاں پر بھیجا, تو ظاہر ہے وہ اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے, تصوف کے رنگ میں. اور جو صوفیاء ہوتے ہیں یہ محبت کے پیکر ہوتے ہیں, یہ ہمدردی کے پیکر ہوتے ہیں, یہ حلم اور بردباری کے پیکر ہوتے ہیں. یہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الخلق عیال اللہ, کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وہ اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں, انسانوں میں جو مومنین ہیں ان سے زیادہ, اور پھر جو مومن نہیں ہیں ان سے بھی پیار و محبت کرتے ہیں, ان کو اپنے قریب کرتے ہیں, ان کو لنگر کھلاتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ملتان میں آپ تشریف لائے تو یہاں پر جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ علماء سو اور کچھ ایسے ڈبہ پیر قسم کے لوگ تھے جو آپ کے مخالف ہو گئے, اور ایک دفعہ ان کا ایک گروہ آپ کی خانقاہ پہ آ گیا اور وہ پتھر مارنے لگے, اینٹیں مارنے لگے. آپ نے درویش کو کہا کہ یہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے حکم دیا کہ یہ دروازہ کھول دیا جائے. تو اب وہ جو ملنگ قسم کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ شیخ الاسلام جن کی یہاں مقبولیت اتنی زیادہ ہے, لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں, ان کے لنگر کھانے کے لیے آتے ہیں, ان کی خانقاہ میں آتے ہیں, ان کا درس قرآن سننے کے لیے آتے ہیں, یہ چلے جائیں. تو جب وہ تھک گئے, دروازہ کھل گیا, تو پھر وہی جو ملنگ لوگ تھے, جو علماء سو تھے, جو آپ کے مخالفین تھے, وہ خانقاہ میں آئے اور آپ کے قدموں میں گر گئے. تو آپ علماء سو ہی کہہ لیں, ملنگ نہیں ہوں وہ اس قسم کے لوگ, تو وہ پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے. آپ نے یہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا, اور آپ کے جیسے کہ جملہ صوفیاء کے یہ معمولات ہوتے ہیں کہ ان کی خانقاہ میں لنگر ہر وقت چلتا رہتا ہے.
تو حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لنگر کے ساتھ ساتھ آپ زراعت بھی کرتے تھے، بہت زیادہ زمینیں تھی آپ کی، سبحان اللہ، تو آپ وہ بھی کرتے تھے اور جو بھی لوگ آتے تھے ان کو اچھا قسم کا لنگر پیش کیا کرتے تھے، تو اس طرح ان سے محبت کرتے اور پھر نظر کیمیا ان پر کرتے کہ ان کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو بات ہوگی مسلمانوں کی، آپ بات ہم نے آپ سے یہ سننی ہے کہ مختلف جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو آپ نے اپنے قریب کیا، کیسے ممکن ہوا؟ جی قبلہ پیر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں، ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہٹا ہوا ہے، خواہ اس کا مذہب، مسلک، عقیدہ کوئی بھی ہے، اس کو کسی نہ کسی ریفرنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیا جائے، تو وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سے جوڑتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں 40 سال کا زمانہ مبارک گزار لیا تو اب مکے کے کافروں کو بلایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کا حکم دیا، پہلی وحی نازل ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کے ایک ایک لمحہ، 40 سال کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے، یہ میری کتاب زیست تمہارے سامنے اس کا ایک ایک ورق پڑا ہے، یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، کردار کے اعتبار سے، کنڈکٹ اور بیہیویئر کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ سب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، تو جب آپ نے اپنی ذات کی گواہی لے لی تو اب آپ نے ان کو توحید کی طرف بلایا ایز اٹ از۔ جو صالحین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں جاتے تھے، آپ جس معاشرے میں رہتے تھے، آپ اپنے کردار و عمل سے لوگوں کا اعتماد پہلے حاصل کرتے تھے، اور آپ سیرت نبوی کی روشنی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو پابند کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے جب تک تمہیں اس قوم کا اعتماد حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش نہیں کرنی۔ گویا کہ اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ پیش کرتے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جا کے بات کرتے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کریم ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل کے، فہم کے، تدبر کے لیول کے مطابق آپ ان سے مخاطب ہوں، تو جب آپ اس لیول میں ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات پیک کریں گے۔ یہ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام کا یہ منصب تھا، ان کا یہ مشن تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر صاحب آپ کے جو تربیت کا منہج تھا وہ دو طرح کا تھا، جی، ایک انڈیویجول اور ایک تھا کلیکٹیو۔ انفرادی سطح پہ خانقاہی نظام قائم کر کے آپ نے افراد سازی کی ہے، ایک ایک فرد کی آپ نے اپنے پاس بٹھا کر تربیت کی ہے، اس کے کردار کو، اس نے عمل کو اور یہ بھی سنت ہے جی، افراد سازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسرا جو کلیکٹیو آپ کا عمل تھا، آپ نے وہاں پہ جامعہ قائم کیا، بہت سے دور دراز کے علاقوں سے، دیگر ممالک سے، جی، جیسے آپ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ خراسان چلے گئے، بغداد چلے گئے، دمشق چلے گئے، تو اسی طرح ان علاقوں کے وہ لوگ تو اصل میں اپنی پیاس بجانے کے لیے جاتے تھے نا جی، ایگزیکٹلی آپ کے پاس آتے تھے۔ اور دوسری آپ یہ دیکھیے ہمارے اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، پہلے وہ نمل تھا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز، جی، اب وہ نمل ہے، نیشنل یونیورسٹی بن گئی ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا، ادارہ قائم کیا تھا، جس علاقے کی طرف آپ نے مبلغ کو بھیجنا ہوتا تھا اس علاقے کی لینگویج، وہاں کے رسم و رواج اور طرز بود و باش آپ سکھا کے ان کو بھیجتے تھے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذات گرامی کی۔ آپ کا عرس ہے 5 سے 7 صفر۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت بڑی تعداد میں صوفیہ کے جو عرس ہیں ان کے ایام آتے ہیں۔ تو شاہ مدنی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کا جو انفرادی کام تھا، اجتماعی کام کی بات کر رہے تھے، بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا، ایک تو سیرت نبوی کی روشنی میں۔ اب دیکھیے، اب ہم آخر میں بات ہم نے یہ کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم انہی کی ذات کا ذکر کرتے رہے، ایک یہ کہ ان کی ذات کا ذکر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ہم آج جو ضرورت ہے، جو آج کے ہمارے تبلیغ کرنے والے احباب ہیں ان کو بھی درس دیں، اس سے ہم خود بھی سبق لیں۔ کیا کہیں گے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جسم کی سلامتی جو ہے وہ کم کھانے میں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کرتے کہ روح کی جو سلامتی ہے نا وہ گناہوں کو چھوڑنے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر فرمایا کرتے کہ دین کی سلامتی اگر چاہتے ہو تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور آپ کے عشق میں ہے۔ سبحان آپ ذرا غور کریں، اگر ہم یہ چھوٹی سی بات کو لے لیں، میں، آپ، ناظرین، ہم سب ہی، تو ہم ہر اعتبار سے اللہ کے ہم مقبول بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان اولیاء کرام، اب روزے کا فلسفہ ہی کیا ہے؟ کم کھانا۔ اور دین کا فلسفہ ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں، دنیا سے لوگوں، اب گناہوں کا اکثر جو معاملہ ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ریلیٹ ہے، ہم کبھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حق مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام، ان کی سیرت، ان کا نظام صاحب یہی کیا تھا کہیں گے آخر کہ میں؟ دین پر عمل کریں۔ جی بالکل پیر صاحب، یہ جتنے بھی صوفیاء علیہم الرحمہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو اہم کام کیے، ایک تو ان کا کردار ہے، دوسرا انہوں نے خدمت خلق کی ہے۔ یہ پہلا سبق کا تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ سبحان وہ اللہ۔ ساری مخلوق سے محبت کرتے تھے، ان کو اپنے قریب کرتے تھے۔ حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہو، یہ دونوں ہم اثر ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں بڑی محبت بھی تھی۔ اور ان دونوں نے جو یہ آج کل تو ہم اثر ہونا ہے گناہ بن گئے۔ اللہ، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ ایک گدڑی میں جو ہے وہ کئی درویش بھی سما جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت۔ جیسے شروع میں آپ نے فرمایا کہ وہ دودھ کا پیالہ انہوں نے وہ ایک گلاب کی پتی دے کر واپس کر دی کہ میں اسی طرح یہاں پر رہوں گا۔ صحیح۔ تو ایسے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے تھے۔ بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، اور سب سے قریبی جو رستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے انہوں نے پیار کیا، ان غیر مسلموں کو اپنے قریب کیا، ان کو لنگر کھلایا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور انہوں نے پھر اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کیا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا دین تھا۔ مشکل ہوتا ہے یہ اپنا دین چھوڑنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ ہمیں ان کو خراج عقیدت بار بار پیش کرنا چاہیے ان صوفیاء کو، کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو اسلام کی سے روشناس کیا، اسلام کی شمع ان کے دلوں میں روشن کی، اور آج ہم الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں، اور یہ صوفیاء کرام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جی ربانی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی قبلہ پیر صاحب، قبلہ ڈاکٹر نظامی صاحب نے جیسے بات کی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو انسانیت کے لیے منبع خیر ہوں، جو انسانیت کی بہتری چاہیں۔ اولیاء کاملین کا مشن اور ان کی ہستیاں اس حدیث طیبہ کا عملی نمونہ نظر آتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث طیبہ کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے 2 باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں، اور پھر صوفیہ نے اس کو اپنا شعار بنایا ہے، عقل حلال اور صدق مقال۔ کیفیت کیسی بھی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں کبھی مصلحت کا شکار ہونا پڑے، آپ کو جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑے۔ اپنی زندگی میں سچ لے کے آئیں، آپ کی اولاد آپ کے راستے پہ چلے گی۔ اور پھر جو کھانا آپ کھاتے ہیں،
جو لقمہ آپ کھاتے ہیں، جب لقمہ حلال پہ آپ محتاط ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کی اگلی نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اولیاء کرام نے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا ہے، لوگوں کو اس نہج پہ لے کے آئے ہیں کہ لوگ اپنے کردار و عمل سے برائی کو برائی سمجھتے تھے اور اچھائی کو اچھائی سمجھتے تھے۔ یہ وہ تربیت تھی جو اولیاء کاملین نے اپنے پاس آنے والے بندوں کو، اپنے وابستگان کو اپنے پاس بٹھا کے سکھائی۔ اور بعض اوقات سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے وہ کسی نہ کسی ایسے خارق عادت، کسی کام، کسی کرامت کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل ایسا دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے روایت ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ دمشق کی طرف جب تشریف لے گئے تو راستے میں ایک غار تھا۔ اب اس غار میں ایک اژدہا تھا اور اس راستے سے کوئی بندہ گزر نہیں سکتا تھا کہ جب کوئی انسان گزرتا تھا تو وہ اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا تھا۔ جب کبھی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو یہاں سے ریموو کیا جائے، اس کو یہاں پہ ختم کیا جائے، تو لوگ اس میں ناکام ہوئے۔ اس غار کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام ہوئے۔ جی تو لوگوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور راستہ گزرگاہ اور بنا لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس راستے سے گزرے تو وہ اژدہا اس انتظار میں تھا کہ کوئی آدم ادھر سے گزرے، کوئی انسان آئے تو میں اس کو اپنا لقمہ بناؤں۔ تو جب حضرت شیخ وہاں سے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس راہ سے گزر رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ وہ غار سے اژدہا نکل کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ اس سے خائف نہیں ہوئے۔ اللہ پیر اکبر، صاحب، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت بات، نہیں کیا ہوتی۔ بات، بہت عمدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے خوف اس صحیح، کے صحیح۔ سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ آپ اس سے خائف نہیں ہوئے، بڑے اطمینان سے آپ کے پاس جو چادر مبارک تھی وہ چادر اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن اب اس کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ کیا بات، کیا آگے بات۔ چلے گئے، بعد میں لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک چادر نظر آ رہی ہے اور وہ جو اژدہا تھا وہ وہاں پہ مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ قریب جا کے ڈرتے ڈرتے لوگوں نے دیکھا کہ واقعی وہ اژدہا مر چکا تھا، وہاں پہ ایک چادر پڑی تھی۔ پتہ کیا کہ یہ چادر کس کی ہے، تلاش کرتے کرتے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ لوگ پہنچ گئے، جی اور اس چادر کی بنا پر بہت سارے لوگ آپ کے قریب آئے اور آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راہ راست عطا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین حضرات۔ لاسٹ جو جمعہ ہوا ہے ہم نے ایک خطبہ جمعہ تیار کیا تھا، پروگرام کیا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع تھا ہمارا، اور اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے خود بھی بات کی تھی۔ تو مفتی شاہ محمود مدنی صاحب نے جامع مسجد رحمت للعالمین کے بلاغ سبزہ لاہور کے اندر پروفیسر مفتی میاں فاروق احمد الکرمی جامع مسجد غوثیہ عیدگاہ غازی آباد کینٹ لاہور کے اندر، پیر اعظم علی نعیمی صاحب درگاہ عالیہ غوثیہ نعیمیہ شریف ٹاؤن شپ کے اندر، مولانا قاری محمد عبداللہ ثاقب قادری جامع مسجد نور حیدر اسلام پورہ کے اندر، علامہ مفتی محمد نعیم جوید نوری صاحب جامع مسجد فیضان رسول شام نگر چبرجی لاہور کے اندر، مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب جامع مسجد زہرا حمید کے اندر، مفتی حکیم عبدالستار شافی صاحب جامع مسجد سلطانیہ شاد باغ لاہور کے اندر، علامہ پیر خرم شہزاد مدنی جامع مسجد گلزار مدینہ فیصل آباد اور دیگر کئی ایسی مساجد کے اندر اس موضوع کے اوپر جمعہ پڑھایا گیا۔ خواتین حضرات، ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کو خطبہ جمعہ چاہیے، آپ کو، آپ کے خطیب صاحب کو، اور ان کا اگر آپ ہمیں میسج، ہمارا نمبر آتا ہے یا واٹس ایپ کس طرح کر سکیں تو آپ ہمیں اپنی ڈیٹیل بھیجیں، ہم اس کی بھی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں جو آج کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بھی آج کے موضوع سے جڑا ہوا وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے، یا ممیتو
یا ممیت و موت دینے والا، ختم کرنے والا، آپ کی وہ خواہش جس کو آپ چاہ تو رہے ہیں لیکن جو نفس ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑا۔ تو خواتین حضرات، اس وظیفے کا سب سے زیادہ اثر وہ لے سکتے ہیں، فائدہ وہ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی میل یا فیمیل، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، کسی کے ریلیشن میں ہے، کسی کے رابطے میں ہے، تو ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے۔ اگر ضمیر ملامت کر رہا ہو تو اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کا جو غیر شرعی یا غیر فطری ایک تعلق بنا ہوا ہے اور آپ خود چاہ رہے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے، اس سے نکل نہیں پا رہے، تو اس وظیفے کو آپ 313 بار روز پڑھیں، اور جب یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ غیر شرعی، غیر فطری جو آپ کے روابط ہیں، جو لنکس ہیں، جو ریلیشن ہے، اس سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اور ساتھ جو دشمن کو اگر آپ نے ناکام کرنا ہے، نامراد کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی آپ کی بری عادت ہے، اس عادت کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مفید ہے۔ اور ساتھ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کی عزت اور وقار کے اندر اضافہ کرے گا، طبیعت کے اندر حسن اخلاق پیدا ہوگا، اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونے والا جو ایک فن صوفیہ کو آتا تھا، جو طریقہ صوفیہ نے اختیار کیا تھا، اس طریقے کے اوپر اللہ آپ کو چلائے گا، نصیب کرے گا، اور پھر جو آپ کا نفس ہے وہ آپ کے زیر تابع ہو جائے گا، آپ اس کے زیر تابع نہیں ہوں گے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔